آپ ماشاءاللہ ایک کالم نگار، شاعر، ایڈوکیٹ بھی، بیوروکریٹ بھی، پلے رائٹر بھی، سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں اتنا آپ کا کچھ لیئر ہوتا ہے. میرا لیئر جو ہے وہ لٹریچر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان پر ٹائم ہوتا ہے اور شوق کے لیے تو کبھی کوئی ٹائم ہوتا ہی نہیں. شوق تھا ٹیچنگ، تو میں یونیورسٹی چلا گیا بلوچستان. میں نے 5 سال پڑھایا وہاں پر. آپ کے ماشاءاللہ 5 مجھے یاد ہیں، کوئی بڑے مشہور سیریل تھے، اس میں قافلہ تھا، قفس تھا، گرد باد تھا، شہرزاد ہے. ماشاءاللہ سارے اس میں آپ کے نامینیٹ بھی ہوئے. دو تو آپ ٹی وی کے شعبے میں آئے، آپ اداکاری کیوں نہیں آپ نے کی؟ اتنے خوبصورت وجہ ماشاءاللہ. ایک ہم نے کریکٹر کریٹ کیا تھا ایک اسکاٹش عورت کا، جو لوگوں کی زبان بولتی ہے اپنے ڈپٹی کمشنر ہسبینڈ کے سامنے، لڑتی گھر میں. تو جس کی شکل انگریزوں والی تھی اس کا لہجہ انگریزی کا ٹھیک نہیں تھا. جس کی شکل انگریزوں والی نہیں تھی وہ انگریزی اچھی بولتا تھا. ان کا اب تم ہی کرو گے. وہ ایک میں نے رابرٹ سنڈےمن کا کردار جو تھا وہ میں نے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں عبدالباسط خان، پروگرام دی بیوروکریٹ میں. آج میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت مہمان ہے اور تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے. پورا پاکستان ان کو جانتا ہے اور ان کی مختلف کانسٹیچوئنسیز ہیں شخصیت میں. میں بلکہ پوچھوں گا ان سے کہ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں سب کچھ آپ. میری مراد جناب اوریا مقبول چاند صاحب. ویلکم ٹو دی شو جی. شکریہ بات جی. اور یہ سب یہ جو آپ ماشاءاللہ ایک کالم نگار، شاعر، ایڈوکیٹ بھی، بیوروکریٹ بھی، پلے رائٹر بھی، سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں اتنا آپ؟ میں جب 1992 میں میرا پلے ایک آیا تھا زمین زادہ، وہ سنگل کریکٹر پلے تھا، تو اس میں مجھے پی ٹی ایوارڈ ملا تھا. تو مجھے دلدار پرویز بھٹی صاحب اس وقت ہوتے میرے خیال، انہوں نے مجھے بلایا تھا یہاں پر، اپنا ٹاکرا پروگرام کرتے تھے. جی ہاں بالکل. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ڈپٹی کمشنر ہیں مستونگ میں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، تو آپ یہ کیسے وقت نکال لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس سے نہیں پوچھتے جو ساری رات برج کھیلتا ہے، جو شام کو سوئمنگ کرتا ہے، جو گولف کھیلتا ہے. میں چونکہ اپنے اس کے شوق میں کرتا ہوں، مجھ سے پوچھتے میں وقت چوری کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کچھ لیئر ہوتا ہے. صحیح. میرا لیئر جو ہے وہ لٹریچر ہے. جیسے آپ ظاہر بات ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کتنا تمہیں گولف کھیلنی آتی تو آپ کہ میں ایسا اسٹک میں نہ پکڑ سکوں، اس طرح میں بھی. صحیح بات. اسی طرح میں اگر لکھتا ہوں تو آپ کے اعتراض کس بات پہ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان پر ٹائم ہوتا ہے اور شوق کے لیے تو کبھی کوئی ٹائم ہوا ہی نہیں. اچھا اور صاحب، ہمارے پاس چونکہ ٹائم اسے محدود ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس محدود ٹائم میں بہت سے سوالات آپ سے کر لیں. یہ مجھے تو ذہن میں یہ تھا جیسی آپ کی شخصیت ہے، جیسی آپ کی مطلب باڈی لینگویج ہے، جس طرح گفتگو کرتے ہیں، رنگ، آنکھیں خوبصورت، مطلب یہ ایسے لگتا ہے کہ بلوچی آدمی ہے، کہ بلوچ وہ ہے آدمی. لیکن آپ کا جب میں نے دیکھا تو آپ تو ادھر سے جھنگ سے، فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے. فیصل آباد میں پیدا ہوا ہوں اور پلا بڑا میں گجرات میں. اور قائرہ صاحب کے سیکنڈ کزن ہیں آپ؟ نہیں قائرہ صاحب وہ غلط لکھا. اچھا وہ غلط لکھا گیا. چلے یہ اچھا تصحیح ہوگی اس کی. میں بیسیکلی تو بنو عباس سے میرا تعلق ہے، خاندان عباس، اور ایک جیسے صاحب شجرہ آدمی ہوں. ماشاءاللہ 12th کامن سے آپ کا تعلق تھا. 12th کامن کے ناطے پھر آپ بلوچستان چلے گئے؟ اس سے پہلے چلا گیا تھا میں. اچھا پہلے چلے گئے. بلوچستان میں چلا گیا تھا 1980 میں، مارچ 1980 میں. میں جب یہاں پر جب میں نے ایم اے کیا تو میرے رشید چوہدری صاحب جو تھے نا، یہ میرے وہ تھے اپنا ایگزامینر. تو انہوں نے کہا اس بچے کی جو ہے نا وہ مجھے دے دو ڈگری. ڈاکٹر رفعت سے پوچھا اور آئی اسٹارٹڈ جاب ان فاؤنٹین ہاؤس لاہور. فاؤنٹین ہاؤس ابھی بنا تھا، میں اس میں تقریباً 4 شروع کے. تو اسی دوران مجھے فنڈ فار ڈرگ یوز کنٹرول کی طرف سے ایک جاب آفر ہوئی جنیوا میں، اور ایک ہوئی تھی مجھے یونیورسٹی آف بلوچستان. اچھی خاصی تنخواہ ہوگی. جی اچھی خاصی. تو مجھے یاد ہے کہ 6 مارچ کو مجھے دونوں لیٹر ملے. 6 مارچ 1980 کو بلوچستان یونیورسٹی. یہاں 900 روپے تنخواہ تھی، وہاں کچھ 45,000 فار سیٹلنگ ان گراؤنڈ. شوق تھا ٹیچنگ، تو میں یونیورسٹی چلا گیا بلوچستان. میں نے 5 سال پڑھایا وہاں پر. اچھا. پھر وہ وقت کے ساتھ ہوتا یہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ نہ اس طرح کے سوال کرنے والے لڑکے آتے تھے، چیزیں ڈکیے شروع ہو گئی نا. پھر میں نے سول سروس کا امتحان دیا تھا. اچھا اور یہ سب جیسے آپ وہاں گئے ماشاءاللہ، آپ وہاں پر 3 ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی رہے، ڈپٹی کمشنر بھی رہے، 3-4 جگہوں پر اسسٹنٹ کمشنر بھی آپ رہے. پھر وہاں جیسے آپ نے واٹر اینڈ سینیٹیشن میں ڈی جی بھی آپ نے، اربن سوسائٹی اربن ایریاز کے اندر آپ نے اس کو سسٹم کو مؤثر کرنے کے لیے بھی کام کیا. ٹیچنگ جیسے آپ نے کیا. اس سارے کام کے ساتھ ساتھ آپ نے شاعری بھی کی،
ساتھ ساتھ آپ نے کوئی پلے رائٹنگ جو ہے، جو آپ کے ماشاءاللہ 5 مجھے یاد ہیں، کوئی بڑے مشہور سیریل تھے، اس میں قافلہ تھا، قفس تھا، گرد باد تھا، ماشاءاللہ سارے اس میں آپ کے نامینیٹ بھی ہوئے. دو تو آپ ٹی وی کے شعبے میں آئے، آپ اداکاری کیوں نہیں آپ نے کی؟ اتنے خوبصورت میں بتاتا ہوں آپ کو بڑا مزدار واقعہ اس کے اوپر. تو میری شاعری کی کتاب ہے یہ 1988 کے اندر قامت. اس کی جو تقریب رونمائی تھی اس میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے. اس میں مشتبہ حسین تھے، گوپی چند نارنگ تھے، اچھا، اس کے بعد محمد سامجد جہاں سے، تعلق قاسم، بہت کافی لوگ، ابوالخیر کشمی صاحب تھے. ہر بندے نے وہاں پر جو مضمون پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو شاعری ہے اس میں ایک اسکرین پلے ہے، ایک سینیریو ہے، یہ ڈرامیٹک پوئٹری ہے، تو اسے ڈرامہ لکھنا چاہیے. میں اترا تو میرا دوست مصطفیٰ مندوخیل تھا، وہ تھا اس نے مجھے پکڑ لیا. اس نے اب تو آپ ڈرامہ لکھیں، بڑے نفیس طبیعت کے والد ہیں، اب تو ڈرامہ لکھیں. میں نے کہا بھائی ٹائم نہیں ہوتا، اور میں اس وقت کوئٹہ میں پوسٹڈ بھی تھا بڑی. لیکن نہیں ہو پالے شاہ ڈرامہ ان کا چل رہا تھا. تو پالے شاہ میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ اس میں 2 کریکٹر چلتے تھے، ایک پالے شاہ فریڈم فائٹر اور دوسرا ڈپٹی کمشنر، اور وہ تھا رابرٹ سنڈیمن. وہ آپ نے کیا؟ ہاں میں بتا دوں اس کی وجہ کیا بنی. وجہ یہ کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ میں یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے تم نے اس کو لافنگ اسٹاک بنایا ہوا ہے. اچھا، کسی کی میں نے تاریخ میں جرت نہیں دیکھی کہ ڈپٹی کمشنر کے دروازے میں اور ڈپٹی کمشنر کر کے اندر داخل ہوا. اچھا، تم اس کو یہ جاتا وہ جاتا کبھی بھی نہیں ایسے. یا تو اس کو پوری اردو بلواؤ. دیکھو کلیوپٹرا کو کہاں انگریزی آتی تھی لیکن فلم میں بولتی ہے انگریزی. اینتھنی کو کہاں انگریزی آتی تھی، وہ بولتا ہے انگریزی. تو یا تو پوری بیوی میاں بیوی دونوں کو اردو بولے، دونوں کو انگریزی بلواؤ. یہ نہیں کرے. اب انہوں نے بی بی سی کی ایک ایکٹریس تھی کیتھرین بالڈن، یہ بہت وہاں کی تھی، تو اس کو انہوں نے ہائر کر لیا اس کی بیوی کے لیے. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ میں نہیں کراؤں گا کہ وہ آیا. اور یہ ایک ہم نے کریکٹر کریٹ کیا تھا ایک اسکاٹش عورت کا، کہ جو لوگوں کی زبان بولتی ہے اپنے ڈپٹی کمشنر ہسبینڈ کے سامنے، لڑتی گھر میں، لڑائی گھر میں. اس کا جب اس کا خاوند ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو جس کی شکل انگریزوں والی تھی اس کا لہجہ انگریزی کا ٹھیک نہیں تھا، جس کی شکل انگریزوں والی نہیں تھی وہ انگریزی اچھی بولتا تھا. ان کا اب تم ہی کرو گے. وہ پھر وہ ایک میں نے رابرٹ سنڈیمن کا کردار تھا وہ میں نے کیا تھا. لیکن یہ جو آپ نے ماشاءاللہ پلیز لکھے آگے، میرا مقصد یہ کہنے کا ہے جس چیز پر میں آ رہا ہوں اور آپ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں، کہ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت جو آپ نے بتایا، جیسے آپ نے شاعری بھی آپ کا تھا، پھر آپ نے پلے رائٹنگ بھی ہیرو کی، سب کچھ کیا، اداکاری بھی آپ نے کری تو ماشاءاللہ. لیکن یکایک پھر جو ٹرانسفارمیشن آپ کی جو ہوئی ہے، جس طرح آج ہمارے اس ملک میں فنڈو ہو گیا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں اور یہ سب اختلاف رائے اچھا ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں کہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پسند ہی نہیں کرتا، کوئی دیکھتا نہیں، تو ہزاروں لاکھوں آپ کے فالوورز ہیں، اختلاف رائے کرتے ہیں. آپ کی یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے، جس طرح میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جب میں دیکھتے ہیں کہ 78 تک جو حالات تھے اس ملک کے، ضیاء صاحب آئے تھے آگے، ضیاء صاحب کے آنے کے بعد بہت بڑی ٹرانس. اب آج ہم نجی محفلوں میں ملتے اٹھتے باتیں یہ کرتے ہیں، یار اس ملک کو تباہ کیا تو اس دور نے کیا، ضیاء صاحب کے دور نے کیا. اس کانٹیکس میں جب آپ کی پرسنالٹی آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ عوریہ صاحب CSS پاس لڑکا، نوجوان، خوبصورت، پلے رائٹر، تو آپ جو ایک دم سے کیوں لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جی آپ دائیں پسند کے لوگ ہیں یا آپ بڑے کٹر قسم کے مذہبی آدمی ہیں؟ دیکھیں 9/11 نہ ہوتا تو شاید میں اس طرح کی صورتحال بننا پڑتا. 9/11 بہت بڑی تبدیلی. ایبسولوٹ صحیح کہہ رہے ہیں. ہر بندے کی کریٹو آدمی کے دل. ورلڈ از ناٹ دی سیم آفٹر 9/11. بالکل صحیح. دیکھیں نا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ جو ہے یہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے خاص طور پہ، یہ بھی غلط ہے. دیکھیں 9/11 سے پہلے 1992 سے پہلے امریکہ نے جتنا کمیونسٹوں کو مارا کسی اور کو مارا ہے. بالکل صحیح. بولیویا میں، نکراگوا میں، ہونڈراس میں، چلی میں، ویتنام میں، یعنی قتل کر کے اشر کر. مائٹ از رائٹ جی. بس کیونکہ اس نے کہا تھا کہ نہیں کمیونزم کو ہم نے نہیں آنا تھا. اب وہ اسلام کے ساتھ آ گیا تھا تو اس کا ایک مقابلہ جو تھا وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ کرتے تھے. میری ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ تو تھی لیکن میں مرنجی میں بات کرنے کی آتی تھا، وہ سارا کچھ اس طریقے سے، شاعری بھی اسی طرح کی، باقی چیزیں بھی. مطلب آپ کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آپ کا 9/11 تھا. میں نے پہلا کالم جو لکھا ہے یہ 2002 کی 1 جنوری کو لکھا ہے، 9/11 کے 2 یا 3 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے. اور عموماً میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ شاعر عموماً یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی زبردست نظم لکھی تھی، پکڑ کے لے جاؤ تو کہتا ہے یہ تو میں نے ایوب خان کے زمانے میں لکھی تھی، یہ تو ابھی تھوڑی لکھی. لیکن کالم میں آپ پکڑائی دیں گے تو پورا سچ بولنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. آپ سوچیں کہ کالم سول سروس کے اندر جب میں نے شروع کیا ہے 2002 میں تو اس وقت میں ڈائریکٹر نیپا تھا کوئٹہ کا. ہاں جی. وہاں بھی اب ٹیچنگ کے فرائض عمر کے خیاس الدین صاحب تھے میرے
تو جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ رہے وہ کہتے ہیں کہ میری نوکری گئی تیرے کالم پر تو پہلے تو آپ سارے خدا بیوروکریٹ رہے، پہلے سوچا یہ بندہ کون ہے، اس کو کیوں اٹھا کے پھینکو. انہوں نے کہا تو پہلے بلوچستان میں ہے تو مزید کسی پھینکو. کہتے چلو بلوچستان میں ہے نا تو اس کو غصہ نکالنے دو جو بھی ہے اس کا. پنجاب کا آدمی سر بلوچستان میں کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے؟ میں یہ سر مجھے بہت اچھا لگا. آپ مجھے واقعی صحیح کہتے ہیں، میں پنجاب میں نوکری کر نہیں سکتا تھا. پنجاب میں ڈپٹی کمشنر جب تک صبح اٹھ کے پٹواری کو گالی نہ دے، ایس ایچ او کو بلا کے اس کی بےزتی نہ کرے، اس کو ڈپٹی کمشنر. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہمارے پونیگر صاحب ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ لگا دیا. آ کے میں نے کہا کہ بھئی یہ جو باہر لکھا ہوا ہے 11 بجے سے 1 بجے تک قوت ملاقات ڈی سی کرتا ہے. کہتے ہیں صاحب کیا کدھر، یہ تو لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں تو کروں گا. انہوں نے کہا جی کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ڈی سی صاحب کبھی کبھی کرتے ہیں، وہ بڑے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں نیچے. کہتے نہیں ہر بندے کا علیحدہ مسئلہ ہوتا. کہتا وہ میں نے اگلے دن کہا کہ ملاقات تو 200-300 بندے آ گئے، وہ باہر آ کے کھڑے ہو گئے، دروازہ کھول دیا، لمبا سا ہال تھا. انہوں نے چن کے ایک بہت بابا سا 90 سال کا ہاتھ کانپتے ہوئے وہ آ کے مجھے بھیجا، جا پتہ کر ابھی بےزتی نہ ہو جائے. میرے پاس آیا تو کہتا ہے کہ مجھے پٹواری فرد نہیں دیتا. تو میں آرڈر لکھنے لگا ایشو فرد. تو میں نے کہا کہ نہیں بابے کو خوار ہوگا، کہاں جائے گا پٹواری. میں نے کہا بابا پرسوں اپنی فرد آ کے لے جناب. بابا نے کہا آؤں گا کیسے؟ جیسے آج آ گئے. اب بابا باہر نکلا ہے تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ بابا کیا رسپونڈ کرے گا. تو سارے نے کہا کیسا ڈپٹی، کہتا ٹلا ہے. کہ یہ ٹال دیا بعد میں لے جا. ٹلا مطلب جو بابے کو دو لوگ سنائی ہوتی، 4 لتر مارے ہوتے کیا ٹائٹ ڈپٹی کمشنر ہے. یہ پنجاب کا مزاج یہ ہے. میں ادھر چل ہی نہیں سکتا، نہ میں سندھ چل سکتا تھا نہ پنجاب میں چل سکتا تھا. میں وہاں چل سکتا تھا. بلوچ سچی بات یہ ہے کہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ چاغی میں ڈپٹی کمشنر ہوں، آپ کو تبدیل کر دیا جائے اور 3 دن کے لیے وہاں اسٹرائک ہو، 1 دن راشٹری ہائی وے بلاک کریں اور آپ کا ٹرانسفر کینسل کروائیں. 20 میل دور جا کے تو ریسیو کرنے والے لوگ ہیں پنجاب میں اگر آنے والے. اور یہ صاحب آج کل کے تو افسر ایسے ہیں کہ جب جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں شکر ہے چلا گیا. آپ ماشاء اللہ جو جزت کمائی ہے. لوگ بہت اچھے تھے، میں وہاں گزارا ہو گیا. وہ اگر آپ سے پسند نہیں کرتے، کہتے صاحب تم ہم کو اچھا نہیں لگتا، اب کیا کرے؟ نہیں لگتا نا، اچھا نہیں لگتا. اچھا بختی صاحب کے دور بختی صاحب تو میرے بہت اچھے. بختی صاحب میرا یونیورسٹی کے زمانے سے تعلق تھا. میں ان کی محفل میں شام کو بیٹھا کرتا تھا اور بڑی زبردست قسم کی محفل ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میں یونیورسٹی میں سے میں سول سروس میں آیا تو میں نے آئی آپٹیڈ فار دیٹ. آپ اندازہ کریں کہ میری پوسٹنگ سندھ ہو گئی تھی. وہ پنجاب کا میرا ڈومیسائل تھا، سندھ پوسٹنگ ہو گئی. ضیاء اللہ کباری پاسنگ آؤٹ میں آیا تو جیسے اس کو عادت تھی کہ تم لوگ کیا چیز ہو، یہ ہو وہ ہو، اتنا اچھا صوبہ بلوچستان چاہتا کو نہیں. میں کھڑا ہو گیا جی میں تیار ہوں. اس کو حیرانی ہوئی کہ تو اس نے کہا آفتاب خان صاحب کو بلاؤ. وہ بھی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تھی. تو آفتاب تو صادق قریشی صاحب گورنر پنجاب تھے. انہوں نے کہا میں بلا لیا تھا. آپ رہنے دیں وہ آ جائیں گے. تو وہ آئے تو انہوں نے کہا اس بندہ سرائی کا آج شام کو نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے. آپ بتانا کہ رات کو مجھے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ تمہارا نوٹیفیکیشن ہو گیا بلوچستان کا. تو آئی آپٹیڈ فار بلوچستان. مجھے بہت لطف آیا. مجھے تو مشرف نہ نکالتا. جب وہ کالم شروع ہوئی تو مشرف کو پتا چلا کہ وہاں بیٹھا ہوا. تو انہوں نے کہا تو وہ وہاں ہے. اب 1.5 سال بعد مجھے اے پی این ایس ایوارڈ ملا پہلا. آپ کے مگر 4 سال ملتے رہے ہیں اے پی این ایس کے 4 ایئر کنٹینیوسلی ملے. پھر میں نے خود ڈکلائن کر دیا کہ مجھے نہ دو. تو اس نے کہا کہ یہ تو خوش ہے ادھر، اس کو نکالو ادھر سے، اس کو پنجاب لاؤ. تو ہوم پرومس میں کیوں نہیں آتا یہ؟ تو وہ پھر ورنہ میں وہیں رہتا. مجھے اچھا اور یہ صاحب یہ جو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی شخصیت ہے اور جس طرح آپ بے باکی سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دوران سروس بھی آپ کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ آپ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، جو کہ آج ہمارے افسر دباؤ میں آتے ہیں. آپ آواز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ افسروں کی ایک آواز بن سکتے ہیں. مجھے ایک ایسے محسوس ہوتا ہے، میں نے شاید میری بدقسمتی ہے کہ میں نے ایسے پروگرام نہیں دیکھے. میں چاہتا ہوں کہ جو افسر ہیں آج دیکھیں نا کسی کا سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، نہ اس کو سیکیورٹی آف جاب ہے. ایک گھر کی بات ہوتی ہے تو پلاٹوں کے مسئلے بھی وہ لمبے پڑ جاتے ہیں اور سالہ سال تو ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو نیتا تراب کا کیس تھا، ہمارے یہاں ہمیشہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ وقتی نہیں ہوتی ہیں لیکن کبھی ہوئی پھر غائب ہو گئی. کیوں نہیں سر ایسے آپ اس کے لیے بات؟ ہماری آپ کی نوکری میں سب سے بڑا آنسلاٹ جو آیا تھا وہ آیا تھا تنویر نقوی والا. جی
اس تنویر نقوی والے معاملے کے اندر ہر صوبے نے ایک اپنا وکیل بنایا ہوا تھا. بلوچستان سے میں تھا. میری اس کے گھنٹوں سے بحث میں, آج بھی وہ کبھی ملے میں نے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک کہتے ہیں. میں کہتا تم یہ جو بنا رہے ہو نا یہ واپس سسٹم میں لاسٹک کی طرح یہ واپس آ جائے گا, جتنا کھینچو نا ادھر تک لے جاؤ واپس آ جائے گا. اس کو بدلنے میں, تباہ کرنے کے اندر, پورے سسٹم کا ستیاناش کرنے کے اندر ہمارے افسر شریک تھے. اچھا, ان کو جیو آر کا گھر دے دو اور کان پکڑ کے جو مرضی کرا لو. ایبسولوٹلی. یہ ہماری اپنی خرابی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات, میں نے ان کو کئی دفعہ کہا ہے, میں نے کہا دیکھو بات سنیں, آپ کو ایک بھونپو مل گیا میری صورت, اس کے پیچھے اپنی آواز بنا لو. بھونپو تو رکھو, تمہاری آواز کو. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے کئی سال لگا کے لوگوں کے سامنے گفتگو کر کے آنا پڑے گا. میں آلریڈی اس ریس میں آگے کھڑا ہوں. صحیح, مجھے کوئی ضرورت نہیں, مجھے مزید اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مجھے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں بعض نقصانات بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کون ہو اور یہ اپنے کلائنٹ کو بات کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں تیار ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک آئیڈیل سول سروس جس نے اس پاکستان کو پہلے 25-30 سال بنایا. آپ خود سوچیں نا, پاکستان یہ وہ لوگ تھے کہ جو کانٹے سے پن بنا کے جنہوں نے کام کیا ہے, ببول کے اس سے کرتے ببول کے کانٹوں سے پن بنا کے انہوں نے کام کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کو 3 انڈسٹریل یونٹ ملے تھے اور انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا تھا, جن کے زمانے میں پی آئی اے کہاں پہنچ گئی تھی, ایوب خان کے ریجیم تک آتے آتے یہ کمال تھے. لیکن ہوا کیا ہوا, یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل اس میں پاؤں رکھا. اس میں جب 1400 بندے نکالے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے, تو آپ سوچیں کہ 303 ہے وہ بھی یحییٰ خان نے نکالے, ان میں سے کوئی بھی بے ایمان آدمی نہیں تھا. کوئی کارنیلیس رپورٹ اس نے لکھی, اس نے کہا یہ پری ایمنس یہ کر لو سب. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر ٹی ایم جی کا ہوں نا تو میں باقی ساروں کو شودر سمجھتا ہوں. میں یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہر بندہ نہیں, ہر سب یہ آپ کی سوچ ہے. میں صحیح کہتا ہوں. آج بھی میں واٹس ایپ گروپ دیکھیں نا, ایک ان کا ایک سی ایس پی کا لیگسی, وہ جس اللہ کے بندو دنیا بدل گئی ہوئی ہے, سب کچھ چیزیں تبدیل ہو گئی. اس کا کارنیلیس رپورٹ 58-59 میں ہے. اس نے جو مشورے دیے تھے نا یہ اس وقت مان لیتے. تو اور یہ سب یہ جو پولیٹیسائز ہماری بیوروکریسی ہو گئی ہے, یہ کیسا جرم بن گیا جی کانسٹیٹیوشن میں, یہ اب پولیٹیسائز ہو گئی ہے. کیا اب کوئی آپ رے آف ہوپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں رے آف ہوپ تو یہی ہے نا کہ آپ اگر کسی ہیلم افیئر میں بیٹھیں, میں بہترین ٹائم تھا عمران خان کا آپ کو ملا تھا, ایک را ہینڈ بندہ ملا ہوا, آپ اس کے ارد گرد اس طرح ہوتے کہ اپنے اس کو سنوارتے. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا میں اپنا گروپ بنا لوں ایک اور. یعنی نواز شریف آپ کو ملا را ہینڈ تھا. جی ہاں, آپ چاہتے تو اس ملک کی بیوروکریسی ٹھیک کر لیتے تھے, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو تیز آدمی تھا, اس نے تو وقار احمد کو لگا کے آپ کا ستیاناش کر دیا. لیکن نواز شریف کو تو آپ بنا رہے تھے نا, آپ نے کہا نہیں یہ نون لیگ کی یہ بیوروکریسی ہے. صحیح بات. یہ انور زاہد کے ساتھ ایک کلین بنا لیا آپ نے. وہ آئے, انہوں نے کہا ہم اپنا بنا لیتے ہیں, فلانے مل کے. آپ نے 2 موقعوں پہ اتنا شاندار تھا. دیکھیں بس سب آپ نے سیاستدانوں سے کام کیا ہے, سیاستدان مار جاتا ہے اس کو فائل پڑھنی نہیں آتی. جرنیل کو 5 سے 7 سال لگتے ہیں فائل سمجھتے, کام سمجھتے. میں آپ کو واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں جب یہ مشرف آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ان کو ریونیو ٹریننگ دیں. میں نے ٹریننگ دی, کرنائل بیٹھے ہوئے تھے 60-65 جو مانیٹرنگ ٹیمیں بنی تھیں. تو گھنٹے بعد کور کمانڈر نے کہا جی آپ مجھے نا ملتے جائیے کافی پہ. تو مجھے کتنے میں کہتا ہے کہ آپ نے ان کو پٹواری کی حرامزادگیاں بتا دیں. میں نے کہا جی 22 سال میری نوکری ہو گئی ہے, مجھے خود ابھی تک نہیں پتہ چلا. آپ کہتے ہیں میں 1.5 گھنٹے میں بتا دوں. تو یہ ان کو اتنا اچھا موقع ملا تھا. یہ جب موقع میں آتا ہے تو یہ اس وقت کہتے ہیں کہ میں اپنا ایک مضبوط قلعہ کر جاؤں, باقی نہ کوئی. یہی وجہ ہے کہ تباہ. اگر کوئی پولیس والا آ گیا ہے, اگر کوئی اور آ گیا. اور سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ ہے ہمارے ہاں سول سروس کے اندر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ. یہ پری ایمننس اور یہ ابھی تک وہ سمجھتے ہیں. سر ایک اور چیز میں جیسے آپ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں جو کہ سمجھتا ہوں کہ ڈس اون کرنی چاہیے اس گروپ کے لوگوں کو. اب ہمارے یہاں جب کوئی بندہ کہیں ایف ایس ٹی میں لگتا ہے, ممبر ایف پی ایس سی لگتا ہے, پی پی ایس سی لگتا ہے, موسٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی ایم جی کے جو کوئی سیکٹری کیبنٹ ہے, پرنسپل سیکٹری ہے, پریزیڈنٹ کا سیکٹری ہے, ان کو یہ سلاٹ ملتے ہیں آ کے. آپ کہ باسط صاحب ایک سیکشن افسر کام کا کسی منسٹری میں ہو وہ نکال دیں, ان کی نفسری ختم ہو جاتی ہے. جو
وہ شروع کرتا ہے 90 سال کی عمر تک کے بندے انہوں نے فنانس میں رکھے ہوتے ہیں سیکشن افسر جو بجٹ بناتے ہیں, بعد میں ری امپلائمنٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو؟ اب کنسلٹنٹ کا دور آ گیا ہے. ایک زمانہ تھا ہم نے دیکھا کنسلٹنٹ جو تھا وہ بریف کرتا تھا اور سیکٹری بتا دیتا تھا. اب محفوظ میں سیکٹری کہتا ہے اوکے اسٹارٹ, کنسلٹنٹ جو ہے وہ بول کرتا ہے, سیکٹری صاحب ساتھ بیٹھ کے جو کر. جب آپ کا لیول یہ آ جائے تو پھر یہی ہوا کرتا ہے. یہ ان کو سوچنا پڑے گا, ورنہ تو 17 گریڈ کی نوکریاں دنیا میں کام ہے. اور اگر دیکھیے کہ یہ جو انگریزوں کے وقت میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہتا تھا کہ سر آئی ایم سوری آئی کین ناٹ ڈو دس ورک, تو خوش ہوتے تھے کہ یار یس یس. ایکچوئل بتاؤں, عمران خان صاحب کو بھی ملا ہوں. عمران خان صاحب جس وقت آئے ہیں اقتدار میں تو اس کے ابھی وزیر اعظم کا حلف نہیں اٹھایا تھا, تو انہوں نے مجھے رات کو فون کیا اور میں آنر کیا, کہا کئی دفعہ اس کو. ان کا وزیر صاحب آپ صبح آ جائیں, ہم بیٹھ کے کچھ طے کریں گے. کیونکہ میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ تم جس طرح کی را ہینڈ ہو نا, تمہیں ایک سیکشن صرف یوں گھما دے گا, کیونکہ میں ان کو دیکھا ہوا ہے, ہمیں گھما دیتے تو تمہاری کیفیت. تو رات کو 1 بجے آن کا فون آیا کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ کہیں گے کہ میں خود بتاؤں گا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ پڑ گئے ہیں کہ جی وہ سارے نے اپنا بھی زندگی خراب کی تھی. اب دیکھیے خان صاحب کا یہ تھا کہ خان صاحب کے جو دور میں اب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, رہش ہے کہ پولیٹیشینز بھی, ان کے وزیر بھی انہی کے بارے میں شکایتیں کرتے تھے. یہ فواد ہے میرا اے سی ٹریننگ رہا ہوا ہے. دے آل ایکٹ ایز پولیٹیشین, دے آل ایکٹ لائک گروپ میکنگ, دے آل ایکٹ دیز آر دا پیپل. مسئلہ سارا یہ, پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ آپ ایک گروپ ہو, آپ ایک سارا کچھ ہو؟ پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ آپ نے ایک سول سروس اکیڈمی میں 9 مہینے آپ نے لمبی چوڑی ٹریننگ بھی کی ہے, اور آپ کی اللہ کا ایک دستور ہوتا ہے. مجھ سے کئی گنا ذہین میرے کلاس فیلو تھے کہ جو نہیں لگ سکے سول سروس کرتے. آپ سے کئی گنا ذہین ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو 1 یا 2 نمبر نہیں ملا اور آپ ڈی ایم جی میں آ گئے ہو, وہ اکاؤنٹس میں آ گیا ہے, وہ انکم ٹیکس میں آ گئے. 1 یا 2 نمبر کا فرق, اس طرح کا فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے کچھ زیادہ ٹریننگ کی ہے, آپ نے کچھ زیادہ, آپ کو اپارچونیٹی مل گئی, آپ کو ایک ویریڈ قسم کی صورتحال مل گئی کمپیٹیٹو بیس میں, لیکن گروپ کے اندر تو جہاں بہیو کرو جا. دیکھیں پولیس والوں نے جس وقت تنویر نقوی کی ریفارمز آئیں, انہوں نے پولیس والوں نے ایک خاص لیول پہ وہ کیا, انہوں نے کہا ہم اس کو ڈاؤن کر لیں گے. انہوں نے کہا اس کو, سب سے پہلے فوج اور بیوروکریسی کی لڑائی تھی, تو آپ گروپ میں تھے. یہ جم خانہ یہ وہاں پر ہوتا تھا, اس کے اندر کیا نام ہے جو باغ جناح میں, اور جو پنجاب کلب تھا وہ اسٹاف کالج میں تھا. آپ نے ایوب خان کو ممبرشپ نہیں دی, آپ نے کہا ہم تو بڑی بلو بلڈ ہیں, ایک کپتان, اس نے آتے دونوں آپ کو نکال دیا. پہلے آپ سینئر پارٹنر تھے, وہ جونیئر پارٹنر بن گئے. یہ آپ اقتدار کی جنگ کے اندر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ باسط صاحب ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں آپ کو, ساؤتھ کوریا کی مثال ہم اکثر دیتے ہیں, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. 1960s کے اندر پاکستان کا وہ جو ہے نا 5 ایئر پلان وہ لے کے گئے. 19 پرائم منسٹر بدلے ہیں 24 سال میں, 1.25 سال سے زیادہ ٹرن اوور نہیں کسی کا. 4 صوبے ہیں, چاروں لڑتے رہتے ہیں. 8 دفعہ انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں, کانسٹیٹیوشن کو حلیہ بگاڑ دیا, لیکن آرٹیکل 9 سے لے کے آرٹیکل 101 تک جو ان کی بیوروکریسی کے تھا اس کو تبدیل نہیں کیا. سٹیل فریم قائم رکھا, ایسے ہلتا رہا سب کچھ. آج دنیا کے 250 سے زیادہ اس کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو کہ ورلڈ ورک کر رہی ہیں. انہوں نے کہا اس سٹرکچر کو قائم رکھ لو, ہوا چلتی رہتی ہے. ایک صدر کو قتل کیا انہوں نے, پارک کو. ہمارا مسئلہ یہ, ہم کہتے ہیں سٹرکچر کو تباہ کر دیا ہم نے. اور میں آپ کو بولتا ہوں, میں زندگی کا میں اب تجربہ یہ ہے باسط صاحب, آپ نے کھڑے ہو کے کسی جگہ سٹینڈ لے لیا ہے, میں نے نہیں دیکھا کوئی پولیٹیشین کو یا کسی جرنیل کو کہ آپ کے فیصلے کے اوپر اس نے صحیح الٹ فیصلہ کیا. ڈر جاتے ہیں, خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نہیں, 4 بندے اور آ جاتے ہیں, وہ تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے. اچھا اس میں سر یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی اپنی دوران سروس میں کوئی سفارشی کی پوسٹنگ لی کبھی, یا آپ نے کہا جی مجھے وہاں لگا دیا جائے کبھی ایسا؟ بلکہ مجھے بارے میں لوگ سب کہتے ہیں کہ سفارش ہو جائے. ہوتا یہ کہ میں وہاں پر ایک جگہ لگا ہوا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, تو وہاں پشینے تو کوئٹہ بڑی پرائز پوزیشن کی جاتی تھی 17 گریڈ کے اندر. تو یہ چوئی شجاعت چونکہ ہمارے گاؤں علاقے کے ہیں سے, تو یہ اس دن انٹیریئر منسٹر سے جو آئے ہوئے تھے, تو اچانک مجھے دیکھا, تم کدھر ادھر, تو میں نے تو پنجاب جانا تم پنجاب, میں کہ نہیں میں ادھر ٹھیک ہوں. اس کا یہی ہوتا تھا. اچھا اس کے بعد وہ چلے گئے. اب میری ہوا یہ کہ اس دوران نا جام صاحب غلام قادر جو تھے, ان کی اس کو پڑے پتھر اس کی گاڑی کو, گھبرا گئے. ایک صاحب ہوتے تھے اسسٹنٹ کمشنر لگے ہوئے, انہوں نے فوراً میٹنگ بلایا, انہوں نے کہا بندہ جو ہے سفارش کرنے ڈھونڈو, کو بندہ ڈھونڈو جو کام کر سکے. انہوں نے مجھے فون کیا, میں اسسٹنٹ کمشنر چمن تھا, آپ آ جاؤ فوراً. میں نے کہا جی میں آ جاؤں.
کہ کتنے میں پہنچے؟ میں نے کہا 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. نہیں آپ تو 1 گھنٹے میں پہنچے. میں نے کہا جی ہیلی کاپٹر بھیج دو. آپ کہتا اسسٹنٹ کمشنر ہے کہ 1.5 گھنٹے میں. میں نے کہا جی میں نہیں ہو. وہ میری لوگ کہتے جی جو شجاعت تو ملا تھا نا جی وہ لگوا کے گیا ہے اس کو. تو یہ اصل مسئلہ یہی ہے. اسی طرح جب میں نے کالم لکھنا شروع ہوا, وہ جی یہ صحیح کہتی ہے لکھواتی ہے. سر ہمارے قائد اعظم صاحب کے بڑے فرمودات ہیں, بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. مجھے جیسے یاد آتا ہے کہ وہ جب زیارت میں تھے تو ایک ان کو نرس ان کو لک آفٹر کیا کرتی تھی. تو واقعہ ہے یہ, انہوں نے کہا کہ میں کچھ آپ کی خدمت, ظاہر ہے کہ ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے ڈویلپ کے ایک آدمی کی خدمت کر رہی ہے خاتون, کہ میں کوئی آپ کے تمہارے کام آ سکتا ہوں, کوئی بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے. تو اس نے کہا جی مجھے پنجاب میں ٹرانسفر کر دیجیے. میں نے کہا بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے, معاشرے کی ڈیمانڈ بھی اور طرح کی ہیں, باقی چیزیں بھی اور طرح کی, کیونکہ کلچر اس کا بن گیا. تو آپ خود سوچیں کہ ایک جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے نا, جب آپ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, کالونی میں رہتا تھا, ویسے ہی لوگ تھے, ویسے ہی گاڑی میں ہمارے بچے جاتے تھے آتے تھے, یونیفارم بھی وہی, اسکول بھی وہی, باقی چیزیں. جہاں آپ ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں نا, آپ بہیو کرنا شروع کرتے بڑا عجیب. 14-15 آپ کے ملازم ہیں, اگر آپ نے ان کی عیدی نہیں دی تو کہے گا یہ خاندانی آدمی نہیں. ہاں بالکل صحیح. لیکن جو بندہ رشوت لے کے اس کو عیدی دے گا وہ کیا بات ہے, اصل صحیح بالکل صحیح. تو بڑی مشکل سے زندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں. سر آج کل کے جس طرح ابھی اب ریسنٹلی ایک ہوا ہے کہ ہمارے جو فواد سنفات کو اب جانتے ہیں, ایک چیمہ صاحب بھی ہمارے ایک تھے, چیمہ. اب انہوں نے سروس سے ریزائن کیا, ان کو انہوں نے ایڈوائزر رکھا ہے آ کے, ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر اور وفاقی وزیر کے. یہ سب میں نے سنا ہے, مطلب ٹھیک ہے, افسر بڑے اچھے ہوں گے. لیکن آپ میری بات سنیں, میرے دونوں دوست ہیں, سب کچھ ہے, ہر چیز. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنی اس پوری کی پوری پروسیس کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے لیڈرز کراس کی کہ نہیں کیے. آپ 18 گریڈ کے ہو کے 21 گریڈ کی پوسٹ پہ لگے کہ نہیں لگے. اگر آپ لگے نہیں میں تو کام کرتا تھا, یہ تھا, وہ ٹھیک ہے, یو کوڈ ہیو ریفیوزڈ دا چیف منسٹر, تب آپ کی عزت بنتی بیوروکریسی کے اندر بھی. آپ کہتے کہ نہیں میری جگہ نہیں ہے, جب میرا وقت آئے گا تو میں لگ جاؤں گا. کرتے رہے ہیں وہ لوگ. پھر آپ جب اس وقت آپ خود سوچیں کہ جو میرا میجر کیس تھا جو میں سپریم کورٹ میں جا کے لڑا, وہ کیا تھا کہ بنیادی طور پر میں یہ کہتا تھا کہ اس میرے پاس آئے 88 لوگوں کو پروموٹ کیا تھا 20 پوسٹوں کے اگینسٹ, کہ 22 پوسٹوں کے اگینسٹ. تو مجھے کہا تم تینوں جج تھے, جیسے عظمت سعید تھے, سراج سے ایک اور تھا, انہوں نے کہا آپ نے سول کورٹ سمجھا ہوا ہے. میں نے کہا جی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ 88 پوسٹیں بنا کے انہوں نے ایک آدمی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا ہے. اس میں 26 لوگ شریک تھے بورڈ کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی قسمت ہیں. ان میں سے ایک آدمی بھی کہتا کہ یہ غلط کر رہے ہو تو میں آپ کے پاس نہ آتا. میرے تو سب کچھ ڈوب گیا نا. اور یہ سب یہ جو آپ کی باتیں ہیں, مجھے تو یقین نہیں آتا کہ آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے بھی ہیں یا ڈی ایم جی گروپ کے ہیں. وہی ایک میرا دوست کہتے ہیں ڈی ایم جی کے ڈنگ مارو گروپ کے ہوتے. میں نے کہا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. نہیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ پتہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آپ پورے, میں یہی کہا, یعنی ادھر ادھر سے ایکس کیڈر پوسٹیں اٹھا کے انہوں نے بنایا. میں نے کہا اب 2 پوسٹیں رہ گئی ہیں, وہ بھی شامل کر لو, ایک جمخانہ کا صدر اور ایک اسلام آباد کلب کا صدر. یہ بھی 22 گریڈ کی لگاؤ اور پروموٹ کرو, ختم کرو, مسئلہ ختم ہے پاکستان کا.